اس سلسلہ مجددین کی پہلی کڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہمارے ہاں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ ولادت سن 61 ہجری کی ہے، انتقال ٹھیک 40 برس کی عمر میں 101 ہجری میں ہو گیا۔ خلافت صرف 2 سال حضرت ابوبکر کی طرح، سن 99 ہجری سے 101 ہجری۔ خود یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے۔ بنو امیہ کے جو خلفاء ہیں ان کی 2 شاخیں ہیں، امیہ کے 2 بیٹوں سے جو شاخیں چلی ہیں، ایک حرب سے چلی ہے، اس میں ابو سفیان تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن امیر معاویہ، پھر یزید کا بیٹا تھا معاویہ ثانی۔ دوسری شاخ جو تھی وہ مروان بن حکم سے چلی ہے، اور اس میں ہے اصل میں جو 10 خلفاء آئے ہیں بنو امیہ کے۔ یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، لیکن ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی۔ یہ جو امتزاج ہوا ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان کی رگوں میں پہنچا ہے، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک روز اپنی رات کی گشت پر تھے، جو آپ خبر گیری کے لیے رات کو سفر کرتے تھے شہر کے اندر، تو آپ نے دیکھا اسمال آورز آف دی مارننگ، صبح کا فجر سے کچھ وقت پہلے کا وقت ہوگا، ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی کی گفتگو کی۔ ماں نے کہا بیٹی بکریوں کا دودھ نکال لیا، دو لیا؟ کہ ہاں امی۔ اچھا اس میں کچھ پانی ملا دو۔ اس نے کہا امی آپ نے سنا نہیں، خلیفہ نے منادی کرائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے، ہرگز کوئی پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی خلیفہ یہاں کوئی موجود ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، پانی ملا دو۔ بیٹے نے کہا کہ امی خلیفہ نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات سن لی، اس گھر کو آپ نے تاک لیا اور جا کے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کر لو۔ وہ ہے لڑکی پھر جس کے نسل سے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ پیدا ہوئی۔ تو یہ در حقیقت پوتی ہے حضرت عمر فاروق کی، ان کی والدہ ام عاصم، اور یہ خود پوتے تھے مروان بن حکم کے۔ اور جو 8واں خلیفہ تھا بنو امیہ کا سلیمان، اس کی وصیت کے مطابق یہ خلافت ان کو ملی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ دیکھیے ان کا تجدیدی کارنامہ صرف 3 نکات پر مشتمل ہے، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ ابھی نہ عقائد میں کوئی کجی آئی تھی، نہ اعمال میں کوئی خرابی آئی تھی، عوام کے حکومت کے نظام میں تبدیلی ہوئی تھی، اب موروثی ہو گئی تھی اور تحکمانہ ہو گئی تھی۔ خلیفہ جو ہے وہ موروثی یا نامزد ہوتا تھا، اور یہ جاگیر بن گئی تھی اپنی ذاتی بیت المال۔ انہوں نے 3 ہی کام کیے۔ نمبر 1، ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وصیت کی بنیاد پر، لیکن یہ احتیاط کر لی گئی تھی کہ اگر کہیں یہ وصیت پہلے لوگوں کے علم میں آ گئی تو شاید لوگ بغاوت کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گوارا نہ کریں۔ لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا جو اس وقت کے ذمہ دار لوگ تھے کہ پہلے وصیت لا کر وصیت پر بیعت لے دی گئی کہ یہ وصیت ہم تسلیم کریں گے۔ ابھی سلیمان کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی، اسے بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد وصیت کھولی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور اعلان کیا گیا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ تب لوگوں نے بیعت کر لی، کیونکہ بیعت تو کر چکے تھے، وصیت کی بیعت کر چکے تھے۔ اس وصیت میں سے عمر بن عبدالعزیز برآمد ہو گئے تو بیعت خود بخود ہو گئی۔ لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجمع عام میں، لوگوں مجھ پر یہ خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر میرے مشورے کے، بغیر میری خواہش کے، لیکن میں آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے اس قلادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں۔ آپ جسے چاہیں اپنی آزاد مرضی سے مشورے سے خلیفہ بنا دیں۔ یہ پہلی اصلاح تھی، موروثیت ختم، نامزدگی ختم۔ اب اگر چاہتے ہیں آپ، اگر لوگوں کی رائے ہے ان کا مشورہ تو ٹھیک ہے۔ سب نے کہا بیک زبان ہم آپ پر راضی ہیں، ہم آپ ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی اصلاح تو یہ ہوگی۔ دوسرا کام یہ کیا، جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات، وہ سب طلب کیے۔ خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات، عبد الملک بن مروان کی بیٹی سارے زیورات بیت المال میں داخل کرتی، اپنی جاگیر سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کیا۔ اس زمانے میں شیڈر تو تھے نہیں، مشین تو تھی نہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز،
اور وہ ایک ایک وثیقہ لایا جاتا تھا اور وہ قینچی سے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے تھے. بڑا طوفان مچ گیا بنو امیہ کے لوگوں کے اندر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وفد بھی آیا کہ دیکھیے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا تھا آپ اب جو چاہیں آپ کریں، لیکن پہلے جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی نفی تو نہ کیجیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا اور ایک ہو ان کے بعد کسی چوتھے پانچویں پشت کے اندر آنے والے کا، تو کس کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی؟ سب نے کہا امیر معاویہ کے فرمان کی زیادہ اہمیت ہوگی. تو فرمایا پھر میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی بہت پہلے کا ہے. میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، میں اس کی منہ سے طے کر رہا ہوں. لہذا ہو جائے کم وقت میں، کوئی ناراض ہوتا تو ہو. ساری جاگیریں ختم کر دی. نمبر 3 واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کے اندر جو اسرت اور جو تنگ دستی اور جو سادگی اختیار کی ہے، میں سمجھتا ہوں غالباً اس میں وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھی مات دے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ بڑے ہی ایک تو حسین اور جمیل انسان تھے، خوش شکل، خوش لباس، شہزادے تھے، گورنر بھی رہے تھے. پھر ان کے والد جو ہے طویل عرصے تک مصر کے گورنر تھے، وہاں ان کی پرورش ہوئی تھی گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے. اعلیٰ لباس پہنتے تھے، خوشبو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے ہیں پورا راستہ معطر ہو جاتا تھا. لیکن اب اچانک جو آیا ہے، جیسے ہی یہ بیعت ہوئی ہے خلافت کی، ان کی اہلیہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، کہ آ کر بیٹھ کر اور مسلے پر رونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہ یہ جو بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے، یہ ذمہ داری. رونا شروع کیا. اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی میں کپڑا صرف ایک جوڑا، 2 بھی نہیں، جمعے کے لیے بھی اس کے دھو کر سوکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تب جا کر پہن کر اس کو جمعے میں جاتے تھے. ایک دفعہ آئے ہیں اپنی بچیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو بچیوں کو دیکھا عجیب حال ہے کہ وہ جو بھی بات کرتی ہیں پھر اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھ لیتی. پوچھا کیا سبب ہے؟ کہنے لگی آج ہم نے صرف پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو اس بدبو سے تکلیف پہنچے. حضرت عمر رونے لگے، لیکن کہا انہوں نے کہ میری بیٹیوں کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں ملے اور عیش ہو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ ان بچیوں نے بھی رونا شروع کر دیا. سارے زیورات ختم، اپنی جاگیر ختم. وہ آپ نے پڑھے ہوں گے واقعات کہ اگر چراغ بھی ہے رات کو، سرکاری کام کر رہے ہیں تو وہ جو بیت المال کے تیل سے جو جلنے والا چراغ ہے وہ روشن ہے. خادم نے آ کر کوئی گھریلو بات کرنی چاہیے تو کہا پہلے چراغ گل کر دو پھر بات کرو. ذاتی بات ہو رہی ہو تو سرکاری جو تیل کا چراغ ہے وہ نہیں جلے گا. کہ اس سے پہلے ایک بہت خوش باش، خوش لباس، خوش شکل، بہت ہی ہر طرح کے ناز و نعم کے اندر پڑا ہوا انسان، شہزادہ، اچانک بوجھ آیا ہے تو زندگی کے اندر انقلاب آ گیا. یہ ہے خلیفہ اول. خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے. اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی کڑی. اور اس کو ہم کہیں گے یہ تجدید کامل تھی، کیونکہ ابھی خرابی آئی ہی صرف نظام حکومت میں تھی، اسی کو آپ نے درست کر دیا. یہ دوسری بات ہے کہ یہ بہت شارٹ لیوڈ رہی ہے، بات آگے نہیں چلی ہے، ان کو زہر دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ قابل برداشت نہیں تھی بنو امیہ کے پورے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے. انہیں گمان غالب یہی ہے کہ زہر دے کر جو ہے انہیں شہید کیا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ پہلی کڑی ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ.